جس کا اخلاق میں کوئی جواب نہیں ہے، جس کا کردار میں کوئی جواب نہیں ہے، جس کا گفتار میں کوئی جواب نہیں ہے، جس کا رفتار میں کوئی جواب نہیں ہے، ایسا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اور ہمارے پاس عطا فرمایا جس کا حضرات کوئی جواب نہیں ہے۔ یاد رکھ لینا، اگر وہ رسول نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتا، وہ رسول نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، وہ رسول نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، وہ رسول نہ ہوتا، کہکشاں نہ ہوتے، حسن و جمال نہ ہوتا، وہ رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، وہ رسول نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتا، وہ رسول نہ ہوتا، آدم، عیسیٰ، ابراہیم، موسیٰ، کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتے، اگر وہ رسول نہ ہوتا، کائنات کا وجود نہ ہوتا، وہ رسول نہ ہوتا، نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے، وہ رسول نہ ہوتا، نہ مراد آباد ہوتا، نہ رامپور، نہ بریلی، نہ ہندوستان، نہ پاکستان، نہ امریکہ، نہ آسٹریلیا، نہ افریقہ، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ رسول نہ ہوتا، کائنات کا وجود نہ ہوتا، نہ تم ہوتے، نہ میں ہوتا، نبی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان کی جان ہے تو جان۔ یہ اپناتے ہیں سنت رسول اللہ کی، پیار سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی، آئیے اپناتے ہیں سنت رسول اللہ کی، یادیں ہم کو صرف دسترخوان پر سنتیں، پیٹ پر بھی پتھر ہے سنت رسول اللہ کی، پیٹ پر بھی پتھر ہے سنت رسول اللہ کی۔ صاحب یاد رکھ لینا، موت وہ ہے نہ حضرات جوان دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ ماں دیکھتی ہے، نہ باپ دیکھتی ہے، ہر ایک انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، ایک جگہ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک انسان کو موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ صاحب ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف ہم نے حضرات اوروں کا حق مارا ہے، ہم نے غریبوں سے محبت نہیں کری ہے۔ وہ یاد رکھ لینا، یہ تمہارے اور میرے رسول کا اخلاق کریمانہ ایسا تھا کہ مصطفیٰ کریم حضرات راہوں سے گزرا کرتے تھے تو حضرات بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا ڈھنگ کیا ہو چکا ہے، ہمارا کردار کیا ہو چکا ہے، ہم نے اپنے دل و دماغ میں کیا باتیں بٹھا لی ہیں کہ اگر امام صاحب راستے سے گزرے نا اور امام صاحب کسی کو سلام نہ کرے نا تو کل کوئی اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، کل کوئی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جو قوم امام کی خدمت نہ کر پائی، جو قوم امام کے آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے، کبھی وہ قوم کامیابی کی منزلوں پر، کامیابی کے حضرات اڈے تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ یاد رکھ لینا، موت کا نام گالی ہے، یعنی کہ سب کو جانا ہے، نہ بیٹی بچے گی، نہ بیٹا بچے گا، نہ باپ بچے گا، نہ ماں بچے گی۔ وہ صاحب یاد رکھ لینا، آج بیٹوں سے پوچھ کر دیکھو، تم اور ہم آئے ہیں صرف انہیں دلاسا دیں گے، ان کے باپ کے لیے اصال ثواب کی محفل میں بیٹھنے کے بعد، اصال کرنے کے بعد چلے جائیں گے، مگر انہیں زندگی گزارنی ہے، راتوں دن انہیں اپنے گھر میں رہ کر گزارنے ہیں۔ یاد رکھ لینا، جب باپ زندہ تھا تو صبح باپ کے ساتھ ہوتی تھی، شام باپ کے ساتھ ہوتی تھی، دوپہر کا کھانا باپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ آج باپ کیا گیا ہے حضرات، دل ہی چلا گیا ہے، باپ کا جانا کیا ہوا ہے، گھر کی رونقیں ختم ہو چکی ہیں، باپ کیا گیا ہے، گھر کا آنگن سونا ہو گیا ہے۔ اب بہن حضرات سسرال سے آئے گی، بہن اپنے سسرال سے اپنے میکے آئے گی، جس باپ کے لیے حضرات کونوں پر باتیں ہوتی تھی، بیٹا پردیش چلا جاتا ہے، باپ کو بار بار فون کرتا ہے، ابا جان کی طبیعت کیسی ہے، اماں جان کی طبیعت کیسی ہے۔ اب باپ کیا چلا گیا ہے، باپ سے حضرات بات نہیں ہو پا رہی ہے، باپ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے، باپ کیا چلا گیا ہے حضرات، سر کا سایہ چلا گیا ہے، زندگی کا سہارا چلا گیا ہے، باپ کا جانا کیا ہوا ہے حضرات۔ اب کوئی محبت کا ہاتھ سر پہ رکھنے والا نہیں ملتا، چراغ لے کے ڈھونڈتے ہیں مگر باپ اور ماں جیسی کوئی دولت نہیں ملتی۔ وہ یاد رکھ لینا، تیرا اور میرا باپ اگر زندہ ہے تو صاحب میرے رسول نے فرمایا ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی حضرات خدمت کر لے، ورنہ وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس وقت باپ چلا جاتا ہے، جس وقت ماں چلی جاتی ہے، اس وقت محبت کرنے والے بہت ملیں گے مگر پیار کرنے والا باپ نہیں نظر آئے گا، تجھے آگے بڑھانے والے بہت ملیں گے مگر تجھے دعا دینے والا باپ نظر نہیں آئے گا، تیرے لیے حضرات تیرے ساتھ سپنے دیکھنے والے بہت ملیں گے مگر تیری خاطر حضرات دھوپ کو برداشت کرنے والا باپ نظر نہیں آئے گا، تیرے لیے لوگوں کی گالی سننے والا باپ نظر نہیں آئے گا، تیرے لیے بوجھ اٹھانے والا باپ نظر نہیں آئے گا۔ ہائے باپ کیا چلا گیا
گیا ہے حضرات، سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے. یاد رکھ لینا صاحب، یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تمہارا اور میرا رسول دنیا میں تشریف لا رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، ایسا آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، جس کا گفتار میں، رفتار میں، اخلاق میں کوئی جواب نہیں ہے. میری بہنوں تم بھی غور سے سنو. آج باپ کا انتقال ہوا ہے، باپ کا دسمہ ہم منا رہے ہیں. کچھ پتا نہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے سالے ثواب کی محفل سجائیں یا نہ سجائیں. کچھ پتا نہیں حضرات کب مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ہمارے انتقال کی خبر حضرات زمانے میں پھیل جائے. کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمیں کفن نصیب ہو یا نہ ہو. کچھ پتا نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں انتقال کریں یا باہر کسی حادثے کا ہم شکار ہو جائیں. صاحب یاد رکھ لینا، موت وہ ہے جس کا زمانہ کرے افسوس. یوں تو دنیا میں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. صاحب یاد رکھ لینا، جب باپ حضرات انتقال کر جاتا ہے اور بیٹا جب پردیس چلا جاتا ہے، ادھر بیٹا حضرات باپ کو فون کرتا تھا، ادھر باپ بیٹے کو فون کرتا تھا. ہم وقت منٹ پر حضرات باپ جو تھا وہ بیٹے کی خبر لے رہا تھا، باپ جو تھا وہ بیٹے کے حالات کو ملاحظہ فرما رہا تھا. اور یاد رکھ لینا، یہ باپ ایسی دولت ہوا کرتا ہے، ماں ایسی دولت ہوا کرتی ہے کہ کوئی دعا کرے یا نہ کرے، مگر ادھر بیٹا حضرات پردیس نکلتا ہے، ادھر باپ مسجد چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد امام صاحب سے کہنے لگتا ہے، امام صاحب قبلہ میرا بیٹا پردیس گیا ہے، میرے بیٹے کی سلامتی کے لیے دعا کرنا. کس نے کہا تھا جا کے؟ تمہارے باپ نے کہا تھا. مگر کچھ نالائق بیٹے ایسے بھی دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں جن کی حضرات شادی کیا ہو گئی ہے، وہ والدین کو بھولے بیٹھے ہیں. صاحب یاد رکھ لینا، مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لینا. جس وقت ان کا سایہ تمہارے سر سے اچھل ہو گیا، اجڑ گیا اور یہ قبر کی آگوش میں جا کر لیٹ گئے، اس وقت حضرات تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری سماج میں تمہاری عزت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ قبر میں کیا گئی ہے؟ آج 40واں تو منا رہا ہے، 40 کی محفلیں تو نے سجائی ہے، 10 میں تو نے خرچ کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تو کھا لیا اور نکال دیا، بات ختم ہو گئی. مگر ایسا اپنے باپ کے لیے کام کر جا، ایسا اپنی ماں کے لیے کام کر جا جس کا حضرات ثواب تیرے باپ تیرے ماں کو حضرات قیامت تک اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا رہے. اور حضرات وہ کیا ثواب کا کام ہے، ایسا کام کر جا. آپ دیکھیں یہ حضرات تاریخ پڑھیں آپ، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے. اللہ اللہ کیا تاریخ ہے پیغمبر اعظم کے دیوانوں. ماں کا انتقال ہو گیا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں ماں سے، جیسے ہی ماں سے محبت کرتے ہیں تاریخ میں یہ آتا ہے ماں کا انتقال ہوا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ادھر ماں کیا چلی گئی ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ دادا امی و ابی، سرکار میری جان آپ کے قدموں پر نچھاور یا رسول اللہ. ماں کا انتقال ہو گیا ہے، سرکار میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کو ثواب پہنچتا رہے، ایسا کوئی ذریعہ بتا دو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ساتھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، گڑگڑانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، سونے نبی اچھے نبی نے ارشاد فرمایا ساتھ پریشان مت ہو، جاؤ مدینہ اور مکے کے درمیان چلے جاؤ. جیسے ہی مکہ اور مدینے کے بیچ میں آئے ہیں حضرت سعد، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا سعد اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو. جو مکہ اور مدینے کے بیچ میں ایک کنواں حضرت سعد نے کھدوایا ہے، تاریخ میں یہ آتا ہے جیسے ہی حضرت سعد نے وہ کنواں اپنی ماں کے نام سے کھدوایا ہے، کھدوانے کے بعد لوگ آتے ہیں اس کنویں سے پانی پیتے ہیں اور پانی پینے کے بعد اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں. بجھانے کے بعد تاریخ میں یہ آتا ہے حضرت سعد کی ماں کو دعا دیتے ہیں. یہ ایسا ذریعہ ہے، ایسا طریقہ ہے، ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سعد کی ماں کو قیامت تک ثواب عطا فرمائے گا. اور میرے ساتھی اور میرے آقا کے دیوانوں یاد کر لینا، ایسا کوئی حضرات ذریعہ پیدا کر جاؤ جس کی بنیاد پر تمہارے ماں باپ کو قیامت تک ثواب پہنچتا رہے. اور آپ اتنے بیٹھے ہیں یہاں، میری بہنیں میری مائیں بیٹھی، کبھی کوئی کسی کے لیے رویا؟ بتائیں آپ، کوئی کسی کے لیے رویا؟ کسی نے کسی کے لیے آنسو بہائے؟ کسی نے کسی کے لیے آنسو نہیں بہائے. کوئی کسی کے لیے نہیں روتا کہ باپ بیٹے کے ساتھ چلا جائے گا. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے 80 سال کے باپ کے کاندھے پر جوان پٹھے کا حضرات جنازہ جاتا ہوا ہم نے بھی دیکھا. نہ جانے ہم نے کتنے ایسے جنازے پڑھے اور پڑھائے جن کا اگر تاریخ بیان کر پائے نہ تاریخ بیان نہ ہو پائے.
جن کا تقوی کا اور جن کی محبت کا یہ عالم، جس کا زمانہ اگر تعریف بیان کر پائے تو تعریف بیان نہ کر پائے۔ صاحب یاد رکھ لینا، کوئی کسی کے لیے نہیں روتا، سب اپنے مقصد سے روتے ہیں، سب اپنے مقصد سے روتے ہیں۔ ہم کیا جانے باپ کا رتبہ، ہم کیا جانے ماں کا رتبہ، ہم کیا جانے بہنوں کا رتبہ۔